اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ صلوات پڑھیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، خالق کائنات اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید وہ بابرکت کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا۔ اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے۔ تمام امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہے وہ 4 کتابیں ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے۔ جب یہ چاروں آسمانی کتابیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں لی؟ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لی کہ ہم توریت کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم زبور کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں؟ نہیں، جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو جب قرآن مجید پیغمبر اکرم پر نازل ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں گے؟ وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جب تک اس آسمانی کتاب کے ساتھ صاحب کتاب رہا، اس کتاب کا نبی موجود رہا، اس کتاب کا صاحب شریعت موجود رہا، تب تک ان کے ماننے والوں نے اس کتاب پر عمل کیا، اور جب اس کتاب کا صاحب کتاب اس دنیا سے چلا گیا تو ان کے ماننے والوں نے اپنے اعتبار سے، اپنے فائدے کے اعتبار سے، اپنی خواہشات کے اعتبار سے ان کتابوں میں رد و بدل کر دیا، چینجز کر دیا، تبدیلی واقع کر دی۔ تو توریت کو بھی بدل دیا گیا، زبور کو بھی بدل دیا گیا، انجیل کو بھی بدل دیا گیا۔ آج بھی یہ کتابیں دنیا میں موجود ہے، لیکن یہ اپنی اصلی شکل پر باقی نہیں ہیں۔ کیوں باقی نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی تھی۔ لہٰذا اگر ان میں تبدیلی واقع ہو گئی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں تبدیلی واقع ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا چونکہ ان کتابوں میں ترمیم ہو گئی، ان کتابوں میں رد و بدل ہو گیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ واقعاً یہ آسمانی کتابیں ہیں لیکن جو اصل کتاب تھی اب وہ باقی نہیں رہ گئی ہے۔ لہٰذا اب ان کتابوں پر ہمارا عمل کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں کو لوگوں نے اپنے فائدے کے اعتبار سے تبدیل کر ڈالا۔ تو پھر قرآن مجید، کیا قرآن مجید میں تحریف نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی؟ کیا قرآن مجید جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے؟ تو ہاں، دلیل کیا ہے؟ کیوں
اس لیے کہ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا چونکہ جب خداوند عالم نے دیکھا کہ جو میں نے پہلے آسمانی کتابیں نازل کی تھی ان میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے ترمیم کر دی، تبدیلی کر دی، چینجز کر دیے، لہٰذا اب میں جو کتاب نازل کروں گا ایسی نازل کروں گا کہ اس میں قیامت تک کوئی بھی چینجز تحریف نہیں کر پائے گا، اس کے ایک حرف کو بدل نہیں پائے گا۔ اور دلیل کیا ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اگر تم اس کتاب کے کتاب خدا ہونے میں شک کرتے ہو تو اس کے مثل ایک آیت بنا لے آؤ، پورا سورہ نہیں، صرف ایک آیت بنا کر لے کر آ جاؤ، چاہے تو تم غیر خدا کی جس کی چاہے مدد لے لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چیلنج کر رہا ہے، صرف انسانوں کو چیلنج نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے کہ میں تمام انسانوں سے کہتا ہوں کہ وہ اس کتاب کا جواب لے کر آ جائے، صرف انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی مخلوق ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے انسان ہو، چاہے ابلیس ہو، چاہے شیطان ہو، جو بھی چاہے اس کا جواب لے کر آ جائے۔ لیکن آج تک 1400 سال ہو گئے کوئی اس کتاب کا جواب لے کر نہیں آ سکا، لہٰذا یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب جیسی نازل ہوئی تھی آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ویسی کی ویسی ہی موجود ہے۔ تو عزیزان گرامی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ ذکر کیا ہے؟ ذکر کہتے کسے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، قرآن کے 4 نام بیان ہوئے ہیں۔ خود قرآن مجید میں قرآن کے 4 ناموں سے، قرآن کو 4 ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا نام جو میں نے ذکر کیا کہ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، ذکر یعنی قرآن مجید۔ پھر قرآن مجید کا جو مشہور نام ہے خود قرآن، یہ بھی قرآن مجید کا دوسرا نام ہے کہ قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرا نام کیا ہے؟ تیسرا نام کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید میں ذکر ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی خالق کائنات نے جس کتاب کو نازل کیا ہے اس میں غلطی تو دور کی بات ہے، اس میں کوئی شک بھی موجود نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے۔ پھر آخر میں جو آخری نام ہے وہ کیا ہے؟ فرقان، کہ ہم نے اس فرقان کو نازل کیا اپنے عبد پر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کے یہ 4 نام خود قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو قرآن کیوں کہا جاتا ہے قرآن کو؟ قرآن اس کے معنی ہے پڑھنا یا تلاوت کرنا، چونکہ اس کتاب مکرم کی بہت زیادہ کثرت سے پوری دنیا میں تلاوت ہوتی ہے، لہٰذا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن اس کے معنی ملانے یا جمع کرنے کے ہے۔ اس کتابوں کو قرآن اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تمام آیات، صورتوں، احکامات اور قصص کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہے۔ اس میں انبیاء کے قصے موجود ہے، اس میں آیتوں کو جمع کیا گیا ہے، اس میں سوروں کو جمع کیا گیا ہے، لہٰذا اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وہ مقدس کلام جو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اسے ہم قرآن مجید کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا نام کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ عربی کے مادے کتبہ سے نکلا ہے، جس کے معنی حروف کو آپس میں ملانے کے ہیں۔ ایک حروف دوسرے حروف سے مل کر لفظ بنتا ہے، اور دوسرے معنی جمع کرنے کے، الگ الگ صفحات یا معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کا نام اسے بھی کتاب کہا جاتا ہے۔
فرض یا حکم اس کو بھی کتاب کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ کتاب حکم یا فرض کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ ماہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تم پر روزوں کو فرض کر دیا۔ تو یہاں کتبہ سے لیا گیا ہے، کس معنی میں ہے؟ فرض کے معنی میں ہے، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ تو اس کتاب کو کتاب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ خصوصیات اس میں پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور تیسری معنی کیا ہے جو یہاں میں آیت میں ذکر کر رہا ہوں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس کتاب کو اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر یعنی یاد الہی، اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا، کسی کو دل یا زبان سے یاد کرنا، اسے ذکر کہا جاتا ہے۔ اور ذکر کس کو کہا جاتا ہے؟ حفظ کرنا، کسی چیز کو ذہن میں محفوظ رکھنا، اس کا نام بھی ذکر ہے۔ شرف اور عظمت، کسی کا تذکرہ بلند کرنا یا کسی کو عزت دینا، اس کو بھی ذکر کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں شریعت کی روح سے کیا ہے؟ ذکر کی کیا معنی ہے؟ زبان کا ذکر، ایک جو ہم کہتے ہیں عام طور پر، جو میں کہہ رہا ہوں یہ ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ جو کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ کیا ہے؟ ذکر ہے، اسے ہم ذکر کہتے ہیں۔ دوسرا ذکر کیا ہے؟ دل سے، دل کا ذکر، دل ہی دل میں اللہ کی عظمت، اس کی نعمتوں اور اس کی قدرت کا دھیان رکھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اپنے دل میں محسوس کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا ذکر جو بہت اہم ذکر ہے وہ کیا ہے؟ عملی ذکر ہے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اپنے عمل کے ذریعے سے بتانا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم ائمہ اہل بیت کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی علیہ السلام کا ذکر بھی عبادت ہے۔ تو یہاں ذکر کی میں نے آپ کے سامنے تین معنی بیان کی۔ ایک تو زبان سے ذکر کرنا، یعنی ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو یہ بھی مولائے کائنات کا ذکر ہے، نعرہ لگاتے ہیں یا علی تو یہ بھی مولائے کائنات کا ذکر ہے، اور ذکر علی عبادت ہے۔ یہ ایک ذکر ہو گیا، یہ زبان سے ہو گیا۔ لیکن صرف زبان سے اگر ذکر کریں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ واقعاً یہ سچا ماننے والا ہے یا نہیں، یہ معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کہ بہت سے منافق بھی ہے جو اللہ کا اعتراف کرتے ہیں، توحید کا اعتراف کرتے ہیں اپنی زبان سے، اہل بیت کا اعتراف کرتے ہیں اپنی زبان سے، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو صرف زبانی اعتراف تھا، جب وہ اپنے والوں میں جاتے ہیں تو پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک ذکر ہوا جو زبان سے ہے۔ دوسرا ذکر عمل سے، کہ جو زبان سے انسان ذکر کر رہا ہے، یا علی مدد کہہ رہا ہے یا اللہ کہہ رہا ہے، تو اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کرتا ہے یا نہیں۔ جب تک انسان اپنے عمل سے اپنے زبان کے ذکر کو ظاہر نہ کرے، اس کی زبان سے کیا ہوا ذکر اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ تو اب ہم جب یا علی مدد کہتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل سے بھی بتانا ہوگا کہ ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں۔ تو عمل سے کس طرح سے؟ دیکھیے مولائے کائنات کی شخصیت کو دیکھیے۔ مولائے کائنات جو ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، ایک شب میں 1000 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی نماز شب ادا کی؟ مولائے کائنات کے ماننے والے تو ہیں، تو کیا ہم ان کی سیرت پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ واجبات تو آپ پر لازم ہے، میں کہوں گا ہی نہیں کہ آپ واجب نماز پڑھیے، میں یہ سوچتا بھی نہیں کہ کوئی واجب نماز کا
تارک ہو سکتا ہے، واجب نماز ترک کرنے والا ہو سکتا ہے۔ جب ہم یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم مولائے کائنات کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، تو مولائے کائنات ایک شب میں 1000 نماز پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہم کیا نماز شب بھی پڑھنے والے ہیں یا نہیں؟ تب جا کر ہمارا یہ کہنا صادق آئے گا کہ ہم یا علی مدد کہنے والے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اور تیسری چیز، تیسرا ذکر دل سے ذکر، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ انسان زبان سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، عمل سے بھی دھوکہ دے سکتا ہے، یعنی زبان سے اقرار کر رہا ہو لیکن دل سے نہیں کیا ہو، عمل سے بتا رہا ہو کہ میں واقعاً اس کا ماننے والا ہوں لیکن دل سے نہ مانا ہو، تو وہ عمل بھی فائدہ نہیں دے گا۔ کہ جو عمل کر رہا ہے وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ کب اس کی بات صادق آئے گی، کب اس کا عمل صادق آئے گا؟ جب اس کی نیت بھی اس عمل کی ہو جو وہ عمل انجام دے رہا ہے۔ اس کی نیت اس کے عمل کی تصدیق کرتی ہے کہ واقعاً اس نے مولائے کائنات کا ذکر کیا ہے، واقعاً یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور چوتھا نام قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ فرقان۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ عربی کے مادے فرقہ سے لیا گیا ہے، فرقہ سے نکلا ہے، جس کی معنی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے ہے، ایک دوسرے کے سے الگ کرنے کے ہے۔ ایسی نشانیاں یا دلیلیں جو سچ کو جھوٹ سے الگ کرتی ہے اسے بھی فرقان کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ شریعت میں کسے کہتے ہیں فرقان؟ قرآن مجید کا، قرآن مجید کی صفاتی نام ہے۔ قرآن مجید کو الفرقان کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کتاب ہدایت اور گمراہی، حلال اور حرام، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کو پیدا کرتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ جو بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جو بتاتا کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، جو بتاتا کیا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کو پیدا کرتا ہے، گمراہی اور ضلالت کے درمیان، گمراہی اور ہدایت کے درمیان فرق کو پیدا کرتا ہے، تو اسے فرقان کہا گیا ہے۔ یہ صامت قرآن ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو بتا رہا ہے، جھوٹ اور سچ کو بتا رہا ہے، حق کو الگ کر کے بتا رہا ہے، باطل کو الگ کر کے بتا رہا ہے۔ اور ناطق قرآن کو دیکھیے، ناطق قرآن کہاں واضح ہوا؟ وہ کربلا کے میدان میں، جب یزید چاہ رہا تھا کہ حق اور باطل ایک ہو جائے تو امام حسین علیہ السلام فرقان بن کر سامنے آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے۔ یزید کے ساتھ جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور میرے ساتھ آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، کیوں حفاظت کی ذمہ داری لی؟ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جس طرح سے پہلے 3 کتابوں میں تحریف ہو گئی، یہ میرے بندے ہیں، یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ قرآن مجید بھی اپنی اصلی شکل پر باقی رہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے قرآن کو اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھا، اپنی فکر کے اعتبار سے سمجھا۔ جب انسان یہ کتاب خدا کو اپنے ذہن کے اعتبار سے سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ دنیا میں گمراہ ہوتے ہوئے نظر آئے، وہ گمراہی میں مبتلا نظر آئے، وہ ہدایت کے راستے سے بھٹکے ہوئے نظر آئے۔ لہٰذا پیغمبر کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 غرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میرے اہل بیت۔
اگر تمہیں کتاب خدا سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کتاب کو کس سے سمجھنا ہوگا؟ صاحب کتاب سے، ائمہ اہل بیت سے۔ اگر ہم اس کتاب کو کسی ایرے غیرے سے سمجھنا چاہیں گے تو گمراہی ہمارے ہاتھوں میں آئے گی۔ ابھی جو مناسبت ہے، کل شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کا دن ہے۔ تو اسی مناسبت سے کچھ باتیں عرض کرنا ہے، اور اس آیت کے متعلق بھی آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کو ختم کر دے، چاہے وہ ناطق قرآن ہو، چاہے وہ صامت قرآن ہو، یعنی وہ جو مصحف، جو کتاب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ دشمن اہل بیت، دشمن خدا یہ چاہتے ہیں کہ کتاب خدا بھی ختم ہو جائے۔ دنیا میں واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ کتاب خدا کو جلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے ائمہ اہل بیت یعنی ناطق قرآن کے دشمن بھی یہ چاہتے تھے کہ ہم ائمہ اہل بیت کو ختم کر دے، جو ہدایت کا راستہ دنیا میں جاری اور ساری ہے اس کو بند کر دے۔ تو عزیزان گرامی، لوگوں نے بہت کوشش کی، لیکن نہ تو ناطق قرآن کو ختم کر پائے، نہ صامت قرآن کو ختم کر پائے۔ اب ایسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا اسحاق قندی، جس نے اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھا۔ جب اس نے بہت پڑھا لکھا انسان تھا، عالم تھا، اس نے اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، تو اس نے پایا کہ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، یعنی ایک آیت دوسری آیت سے ربط نہیں رکھتی، ایک آیت کچھ کہہ رہی ہے، دوسری آیت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ لہٰذا اس نے قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنی شروع کی جس کا نام تھا تناقض فی القرآن۔ قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، ایک آیت دوسری آیت سے ربط نہیں رکھتی۔ 20 سال سے یہ کتاب لکھ رہا تھا، ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، وہ لکھنا جاری تھا۔ اب امام کو اس بات کا پتہ چلا، لوگوں کے درمیان یہ بات واضح ہو گئی کہ ایک شخص ہے جو قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے۔ تو اس کے آنے سے پہلے امام نے ایک شاگرد کو تیار کیا، اپنے ایک شاگرد کو، کہ دیکھو تم اسحاق قندی کے پاس جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کر لو، تم اس کے اسٹوڈنٹ بن جاؤ، جا کے اس کے پاس پڑھنا، اور جب اسے تم پر پورا اعتماد ہو جائے، پورا بھروسہ ہو جائے، اس کے بعد تم میرے پاس آنا، میں تمہیں ایک کام بتاؤں گا، تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ اب امام کا یہ شاگرد اسحاق قندی کے پاس گیا، کچھ دنوں تک تعلیم حاصل کی۔ اب جب تعلیم حاصل کر رہا تھا تو چھوٹے موٹے گھر کے کام اسے بتایا کرتا تھا کہ یہ کتاب ادھر لے کر چلے جاؤ، یہ سامان لا لو، ایسا کر لو۔ اسے اس شاگرد پر بہت اعتماد ہو گیا، بھروسہ ہو گیا۔ جب پورا بھروسہ ہو گیا تو وہ شاگرد امام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے، عرض کرتا ہے، مولا اب آپ وہ کام بتائیے جو مجھ سے آپ کرانا چاہتے تھے۔ اسحاق قندی کو مجھ پر پورا بھروسہ ہے، میری ہر بات وہ اعتراف کرتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کہا، وہ سوچ رہا تھا کہ وہ جو اسحاق قندی کتاب لکھ رہا ہے، امام کہیں گے کہ وہ نسخہ میرے پاس لے کر آ جاؤ، لیکن امام یہ کام نہیں کرتے، امام لوگوں کے ذہن کو بدل دیا کرتے ہیں دلیلوں کے ذریعے سے۔ تو عزیزان گرامی، امام نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ دیکھو تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، آج جب تم اس کے پاس جاؤ گے تو اس کے پاس اطمینان سے بیٹھنا، اور جب تمہارا درس ختم ہو جائے گا اس سے سوال کرنا۔ کیا سوال؟ اس سے سوال کرنا کہ استاد محترم، جو آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں تناقض فی القرآن، قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، ربط نہیں رکھتی، ایک آیت دوسری آیت سے ربط نہیں رکھتی ہے، تو کیا آپ نے قرآن کو ویسے سمجھا ہے جیسے اللہ نے نازل کیا؟ اب اس کے سمجھ میں تو یہ سوال آیا نہیں، اس لیے کہ استاد شاگرد کو جانتا ہے۔ کہا کہ مولا بس یہ سوال کرنا ہے؟ کہا ہاں یہ سوال کرنا، اور کچھ نہیں، بس تم یہ سوال جا کر کرو، وہ سمجھ جائے گا۔ اس لیے کہ عالم عالم کو پہچانتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شخص گیا، جب زانو ادب طے کر کے بیٹھا ہے، درس ختم ہو گیا، تو درس ختم ہونے کے بعد اسحاق قندی سے سوال کرتا ہے
کہ استاد محترم میرا ایک سوال ہے کہ آپ یہ جو کتاب لکھ رہے ہیں تناقض فی القرآن، قرآن میں تناقض پایا جاتا ہے، تو آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے کیا آپ نے قرآن کو ویسے سمجھا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا ہو، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہو؟ اب جب اس نے یہ سوال کیا، اپنے شاگرد کو جانتا ہے استاد کہ میرا شاگرد کتنی صلاحیتوں کا مالک ہے، وہ دنگ رہ گیا کہ یہ کس طرح سے سوال کر رہا ہے، اس کی حیرت کا اندازہ نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ واقعاً اللہ تعالیٰ نے جس اعتبار سے نازل کیا ہے قرآن مجید کو، میں نے تو اس طرح سے سمجھا ہی نہیں، میں نے تو اپنے اعتبار سے قرآن کو سمجھا ہے۔ اب اس نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کس کا سوال ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ استاد محترم میرا ہی سوال ہے، میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا۔ تو استاد کہتا ہے کہ تم میرے پاس اتنے دنوں سے ہو، میں تمہیں جانتا ہوں، تمہاری فکر کیا ہے، یہ تمہارا سوال ہو ہی نہیں سکتا، جس کا یہ سوال ہے وہ علم کا سمندر ہوگا۔ کس کا سوال ہے یہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ استاد محترم یہ میرا سوال نہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کا سوال ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب قرآن پر حرف آیا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے حفاظت کا انتظام کیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کے لیے خود آتا نہیں ہے، جب اسے اپنی صفات کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو یہ 14 کے ذریعے سے اپنی صفات کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے تو ائمہ اہل بیت کو مظہر صفات خداوند عالم کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی قرآن کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ ائمہ اہل بیت۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ایک ساتھ رہیں گے، روز محشر میرے پاس ایک ساتھ آئیں گے۔ یعنی آج بھی ایک حافظ قرآن اس دنیا میں موجود ہے جس کے سبب یہ کتاب تحریف سے محفوظ ہے۔ تو عزیزان گرامی، قرآن کی حفاظت کرنے والے ائمہ اہل بیت، جب حرف آیا قرآن پر تو ائمہ اہل بیت نے بڑھ کر اس کی حفاظت کی، اور جب ائمہ اہل بیت پر حرف آئے تو کون حفاظت کرے گا؟ خود خداوند عالم۔ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور امام علی نقی علیہ السلام ہیں کہ ان کا دور ہے، عباسی خلفاء کا دور ہے۔ لوگ جب آج آپ جب گوگل پر سرچ کریں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کا لقب عسکری کیوں ہے، تو اس میں آئے گا گوگل پہ کہ عسکری انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چھاونی میں رہتے تھے۔ عسکر کسے کہتے ہیں؟ لشکر کو، فوج کو کہا جاتا ہے عربی میں عسکر، اور عسکری یعنی فوجی۔ چونکہ امام اس ملٹری ایریے میں رہتے تھے لہٰذا ان کا لقب عسکری پڑ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی جو منطقے میں جس شہر میں انسان رہتا ہے اس کے اعتبار سے اس کا لقب رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے آیت اعظام ہیں، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ خمینی، آیت اللہ سستانی۔ جو خمین میں رہتے تھے انہیں خمینی کہہ دیا، جو سستان میں رہتے تھے انہیں سستانی کہہ دیا۔ ایسے ہی امام کا لقب بھی چونکہ یہ ملٹری ایریے میں رہتے تھے لہٰذا ان کا لقب عسکری پڑ گیا۔ لوگوں نے امام کی فضیلت کو چھپانا چاہا، کم کرنا چاہا کہ ہم ان کی فضیلتوں کو کم کریں۔ ان کی فضیلتوں تو اتنی ہیں کہ کم ہوتی ہی نہیں، کیسے کم کیا جائے؟ اچھا، یہاں یہ اس ایریے میں ملٹری کیوں آئی تھی؟ عباسی خلیفہ نے یہ سامرہ شہر جو بنایا تھا بہت خوبصورت بنایا تھا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ اس خوبصورت شہر کو کوئی خراب نہ کرے، تو اس نے کیا کیا؟ وہاں فوج لا کر جمع کی۔ تقریباً 1 لاکھ فوجی وہاں سامرہ میں جمع ہو گئے۔ اب یہ امام کی حمایت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا کہ لوگ مجھے مانیں۔ اسے معلوم تھا امام مدینے میں ہیں اور مدینے میں ان کے پیروکار بہت زیادہ ہے، تو اس نے چاہا کہ امام میرے پاس نظر بند بھی رہے اور لوگ سمجھے کہ امام کی حمایت مجھے حاصل ہے۔ تو اس نے امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر رکھ لیا، قلعے میں رکھ لیا، اپنی نظروں کے سامنے نظر بند کر لیا۔ اب یہ چاہتا تھا کہ امام پر میرا رعب طاری ہو جائے، امام مجھ سے ڈریں، امام مجھ سے خوف کھائیں، لیکن جتنا یہ چاہتا تھا خود اس پر رعب ہو جاتا تھا، یہ ڈرنے لگتا تھا۔
تو عزیزان گرامی اس نے کیا کیا؟ ڈرانے کے لیے، امام کو خوفزدہ کرنے کے لیے، کہ ایک روز امام کو قلعے کے اوپر لے گیا بلندی پر، اور فوجیوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تم ایک جگہ ساری کی ساری فوج ایک طرف جمع ہو جاؤ، 1,00,000 کی فوج ہے، اور میں جب اشارہ کروں گا تو تم اپنی تلواروں سے، اپنے اوزاروں سے پتھروں پر مارنا، اس سے آوازیں نکلے گی تو وہ آوازوں سے ان میں خوف طاری ہوگا۔ اب امام کو لے کر گیا قلعے کے اوپر، اب دکھاتا ہے کہ دیکھو تم جانتے ہو میرا کتنا روب ہے، میرا کتنا دبدبہ ہے، اے علی نقی۔ ان کے ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام بھی موجود ہے، 13 سال کا سن ہے۔ تو اب فوج دکھا رہا ہے ایک طرف کہ دیکھو میرے پاس کتنی بڑی فوج ہے۔ اب فوج نے جیسے ہی اشارہ پایا تو فوجیوں نے تلواروں کو، نیزوں کو پہاڑوں پر مارنا شروع کیا، پتھروں پر مارنا شروع کیا۔ ایک آواز آتی ہے، فوجی اشارہ کر رہے ہیں کہ اے بادشاہ تو ہمیں حکم دے، تو بتا ہمیں کسے قتل کرنا ہے۔ یہ امام پر روب جمانا چاہ رہا تھا۔ اب امام علی نقی علیہ السلام نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ اپنے بیٹے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے میرے فرزند ذرا اپنی فوج تو دکھاؤ۔ اب جیسے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، بادل ہٹتے ہیں، آسمان سے پردہ ہٹتا ہے اور فرشتوں کی فوج نظر آنے لگتی ہے۔ جیسے ہی فوجی نظر آئے، فرشتے نظر آئے، یہ بے ہوش ہو جاتا ہے عباسی خلیفہ۔ اور جب ہوش میں آیا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ واقعاً آپ امام برحق ہے، اب نہ آپ اپنی فوج دکھائیے گا نہ میں اپنی فوج دکھاؤں گا۔ تو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ لشکر والے۔ اس کا تو دنیاوی لشکر تھا، امام کے پاس یہ روحانی لشکر تھا، فرشتوں کا لشکر، اسی لیے امام کو عسکری کہا جاتا ہے، لشکر والے۔ کون سے لشکر والے؟ فرشتوں کے لشکر والے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، شہادت کی کچھ تذکرہ کہ یہ ائمہ اہل بیت کے دشمن جو قرآن کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، اہل بیت کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کی وجہ کیا ہے؟ عباسی خلیفہ جانتے تھے کہ اس امام سے 12ویں امام آنے والے ہیں، اور 12ویں امام کے بارے میں جانتے تھے کہ پیغمبر کہہ کر گئے ہیں کہ میرے جانشین، میرے خلیفہ 12 ہوں گے، 12ویں کے بعد کوئی نہیں آنے والا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کو مارنا ان کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ان کا مقصد تھا امام زمانہ کو قتل کرنا، امام زمانہ کو شہید کرنا، کہ 12ویں ختم ہو جائیں گے تو امامت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا جب پتہ چل گیا، بہت کوشش کی کہ ولادت نہ ہونے پائے، لیکن ولادت ہو گئی۔ جب ولادت ہو گئی تو اب یہ امام کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ امام کہاں ہیں، امام کو کیسے بھی حاصل کر لیں اور قتل کر دیں۔ لیکن جب 5 سال تک امام کو حاصل نہیں کر سکے تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کتنا ہی غیرت مند بیٹا ہو، اگر اس کا باپ مر جائے تو وہ اپنے باپ کے جنازے میں ضرور آتا ہے، اپنے باپ کے جنازے کو چھوڑ نہیں سکتا، تو ان کے باپ کو مار دو، ان کا کام تو ختم ہو گیا۔ اب اگر یہ رہیں یا نہ رہیں ہمیں کیا مطلب، ہم تو ان کے بیٹے کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ دنیا میں آ گیا۔ تو عزیزان گرامی، عباسی خلیفہ نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو ربیع الاول کی شروع تاریخ میں زہر دے دیا۔ جب زہر دیا تو امام سامنے آئے تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے حکم دیا کہ حکم خدا نہیں ہے، جاؤ پردہ غیبت میں چلے جاؤ۔ اور جب ان کے بھائی جنازے کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو باعجاز امام زمانہ حاضر ہوتے ہیں اور جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ائمہ اہل بیت کے دشمن تھے جو امام زمانہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ چاہے دنیا کتنا ہی چاہ لے، انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اور آج بھی یہ دنیا والے انتظار کر رہے ہیں، امام زمانہ کے دشمن، کہ امام آئے اور ہم انہیں قتل کر دیں۔ یہ نہیں جانتے کہ امام زمانہ ہی ہے جو قتل حسین کا بدلہ لینے والے ہیں۔
وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین